بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید. میں ہوں. نکاح کی ڈگری کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اور کس گراؤنڈ پر لی جا سکتی ہے؟ تنسیخ نکاح کے کون کون سی گراؤنڈز ہیں؟ نکاح کو منسوخ کروانے کو تنسیخ نکاح کہتے ہیں. اگر شوہر کا نکاح کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی، ظالمانہ رویہ ہو تو بیوی کو حق حاصل ہے کہ بذریعہ دعویٰ تنسیخ نکاح اس سے آزادی حاصل کر لے. تنسیخ نکاح میاں اور بیوی کے درمیان ایک ایسا عمل ہے جو اس رشتے کو، میاں اور بیوی کے رشتے کو ختم کر دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے. اس شادی کے عمل کو، اس نکاح کی منسوخی کے عمل کو تنسیخ نکاح کہتے ہیں. اور تنسیخ نکاح کے لیے قانون کے مطابق جو گراؤنڈز دی گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کیے دیتا ہوں. اگر خاوند 4 سال سے لاپتہ ہو، خاوند نے نظر انداز کیا ہوا ہو اور 2 سال سے نان و نفقہ بند کیا ہوا ہو، خاوند دوسری بیوی کو لے کر آ جائے، خاوند کو 7 سال یا اس سے زائد قید کی سزا ہو چکی ہو، خاوند 3 سال سے میریٹل اوبلیگیشن پوری نہ کر رہا ہو، اپنی جو شادی کی ذمہ داریاں ہیں ان کو پوری نہ کر رہا ہو. اسی طرح خاوند شادی ہونے کے بعد لگاتار نامردی کا شکار ہو، یعنی اگر عورت یہ فیل کرے کہ مرد شادی کے قابل نہیں ہے، نامرد ہے، تو وہ تنسیخ نکاح کی ڈگری اس گراؤنڈ پر لے سکتی ہے. اسی طرح خاوند اگر شادی کے بعد کسی مرحلے پر ان ساؤنڈ مائنڈ ہو جائے یا انسین ہو جائے یا کسی خطرناک بیماری کا شکار ہو جائے تو بھی بیوی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس گراؤنڈ پر تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے. 16 سال سے کم عمری میں شادی ہوئی ہو تو بھی یہ گراؤنڈ ہے کہ تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کی جا سکتی ہے. بائی نہیں لیان کا گراؤنڈ، لیان سے کیا مراد ہے؟ لیان سے مراد ہے کہ اگر خاوند بیوی پر جھوٹا الزام عائد کرے، زنا کا الزام عائد کرنے کو لیان کہتے ہیں. اگر اس نے بیوی پر ایسی تہمت لگائی ہو تو بھی بیوی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے. شروع میں آپ کو تعریف میں بتایا تھا کہ ظالمانہ رویہ ہو اگر شوہر کا اور وہ برا سلوک کرے بیوی کے ساتھ تو بیوی کو اس گراؤنڈ پر بھی تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کرنے کا اختیار ہے. بعض اوقات مرد اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ بری صحبت کا شکار ہو جاتے ہیں اور ناجائز تعلقات قائم کر لیتے ہیں دیگر خواتین کے ساتھ، اور بیوی کے بعد ذہن میں یا علم میں اگر یہ بات آ جائے کہ میرے خاوند کے ناجائز اور بری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، تو ایسی صورت میں بیوی کو اس بات کا یقین ہو کہ میرا شوہر بری عورتوں کے ساتھ صحبت کرتا ہے، گندی زندگی بسر کر رہا ہے، تو بھی اس گراؤنڈ پر جو ہے وہ ڈگری تنسیخ نکاح حاصل کر سکتی ہے. پھر برائی کروانے پر اکساتا ہو، اگر ایسا شوہر ہو جو بیوی کو اکسائے کہ وہ دیگر مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کرے، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ ڈگری حاصل کر سکتی ہے. اور ڈسپوزل آف ہر پراپرٹی، یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں گراؤنڈ، ہم نہیں لیتے ہیں اس گراؤنڈ کو. یہ بھی ایک گراؤنڈ ہے کہ اگر خاوند بیوی کی جائیداد کو سیل کرنا شروع کر دے، ڈسپوز آف کرنا شروع کر دے، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ عدالت سے رجوع کر سکتی ہے. ایک بہت بڑی وجہ تنسیخ نکاح کے گراؤنڈ میں یہ شامل ہے کہ خاوند اگر مذہبی رسوم و فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتا ہو، بیوی کو مذہبی رسوم و فرائض کی ادائیگی سے روکے، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ خاوند رکاوٹ بیوی جو ہے تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کرتے ہیں. اور یہ ہمارے یہاں کامن ہے یہ رویہ. بہت سارے کیسز آتے ہیں اس بنیاد پہ کہ بعض اوقات خاوند کا مکتب فکر مختلف ہوتا ہے اور بیوی کا مکتب فکر مختلف ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر خاوند سٹرکٹ ہے اپنے عقیدے پر تو وہ بیوی کو اس کے عقیدے کے مطابق زندگی بسر نہیں کرنے دیتا، بیوی کے عقیدے کے مطابق اس کی عبادات ادا نہیں کرنے دیتا، عبادات کرنے سے روکتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی بیوی تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے. خاوند کی 1 سے زائد بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان قرآنی حکم کے مطابق
اگر اچھا سلوک نہ کرے، ان کے درمیان برابری کا سلوک نہ کرے، ان کے درمیان غیر مساوی رویہ اختیار کرے، مساوی سلوک نہ کرے، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ مزید اس میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر خاوند کو 7 سال تک سزا ہو گئی ہو تو پھر عورت تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے، لیکن 7 سال کی سزا کے لیے ضروری ہے کہ وہ سزا فائنل ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ نیچے سزا ہوئی ہے، اوپر اپیل پینڈنگ ہے، تو ایسی صورت میں تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ جب 7 سال کی سزا فائنل ہو جائے گی تو پھر اس بنیاد پہ جو ہے وہ تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کرنے کی مجاز ہے، اس کے پاس اس بات کا اختیار ہے۔ ناظرین اکرام، تنسیخ نکاح کے لیے اگر یہ تمام گراؤنڈ میں سے کوئی ایک گراؤنڈ یا دیگر کئی گراؤنڈ آپ حاصل ہوتے ہیں تو ان تمام کو اپنے دعویٰ میں پلی کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اگر خاوند امپورٹنٹ ہے تو امپورٹنٹ کے لیے ضروری ہے کہ میڈیکل کی ایویڈنس جو ہے وہ سامنے لائی جائے، اور تب اس گراؤنڈ کو جو ہے وہ، اور اگر خاوند مفقود الخبر ہے، غائب ہے، 4 سال تک لاپتہ ہے، تو بھی تنسیخ نکاح کی ڈگری جیسے میں نے عرض کیا حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو تنسیخ نکاح کی ڈگری کے ان گراؤنڈز کے ساتھ دعویٰ فائل کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ آپ کے ای میں بھی ہے کہ یہ دعویٰ فیملی کورٹ میں دائر کیا جاتا ہے، اور آپ ایک گراؤنڈ بھی لے سکتے ہیں دعوے میں، اگر ایک سے زائد گراؤنڈ ہے ان کو بھی لیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ خاوند بری صحبت کا شکار ہے، ساتھ شراب کا یا نشے کا بھی استعمال کرتا ہے، اور بعینی ہی وہ خرچہ نان و نفقہ بھی ادا نہیں کرتا ہے، تو ان کئی صورتوں میں جو ہے ان صورتوں میں، یعنی ایک وقت میں بیک وقت ایک صورت بھی ہو سکتی ہے، ایک گراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے، اور بیک وقت کئی گراؤنڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ گراؤنڈ نہیں لیے جائیں گے تو تنسیخ نکاح کی کوئی معقول وجہ نہ ہونے کی بنیاد پہ وہ ڈگری جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈگری پھر مل پائے۔ ڈگری حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی جو آپ کی پلی ہے، جو آپ کا دعویٰ ہے، آپ نے اس کو ثابت بھی کرنا ہے۔ دعویٰ تنسیخ نکاح شوہر کے خلاف ہی دائر کیا جاتا ہے، اور اس میں آپ فریق بنا سکتے ہیں، یونین کونسل کو بھی فریق بنایا جا سکتا ہے۔ اس میں مولوی صاحب جس نے نکاح نامہ تیار کیا تھا، پڑھایا تھا، اس کو بھی فریق بنایا جا سکتا ہے، لیکن نارملی ہم ان کو فریق نہیں بناتے ہیں۔ فریق جو ہے وہ زیادہ تر مدعا ہے، یعنی مین فریق جو ہے جس سے آپ نے تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کرنی ہے، اسی کو فریق جو ہے وہ بنانا ضروری ہوتا ہے۔ امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔